آپ مشہور ہو رہے ہیں، آپ کہیں پرومیننٹ ہو رہے ہیں، آپ اچھے لگ رہے ہیں، کوئی بھی ایشو ہے تو وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کسی پارٹی کے لیے مختص نہیں ہے، یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ذرا پچھلے کافی دن بہت بیمار رہی اور ابھی بھی تھوڑے اثرات باقی ہیں۔ بہرحال موسم بدل رہا ہے، اس طرح کی آج کل بہت زیادہ وائرل چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، سٹمک کی، تھروٹ کی، چیسٹ کنجیشنز، ان سے بہت احتیاط کریں کیونکہ ابھی میں نے بڑا بھگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بیماریوں سے اللہ باقیوں کو محفوظ رکھے اور جو ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو جناب یہ تو تھی میری رودات، دکھی رودات جو میں نے آپ لوگوں سے سنائی، آپ کو سنائی۔ بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آیا ہے وائرل، یہ پوسٹ کووڈ وائرل ہے۔ اس سے اب وہ کووڈ وہ آپ کی جو تھی، ہم کہتے تھے آئسولیشن، یہ وہ تو ختم ہو گیا، ابھی ایک وائرل ہی بن گیا۔ لیکن اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ فلوئڈ بہت زیادہ لینے کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کو ویکنس بہت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب اپنا بڑا خیال رکھیں۔ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اس کو جیسے ہی اسٹارٹ ہو فوری ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں اور اس کو گھر پہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا جی، ہر انسان آج کل ایسے لگتا ہے کہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سکون ہو، جہاں پہ ایسے لگ رہا ہو کہ راوی امن لکھ رہا ہے، سکون کی طوطی بول رہی ہے۔ یہ اب تو محاوروں میں رہ گئے ہیں جملے۔ کہیں پہ اگر گھر کا ماحول صحیح ہے، گھر میں امن و سکون ہے، تو معاشی مسائل ہیں، حالات خرابی، کسی کی صحت کی خرابی، کہیں تعلقات میں پرابلم، کہیں اولاد نہیں ہو رہی، کہیں رشتہ نہیں آ رہا، تو ایک ایک کا لیے ایک ایک عمل تو آپ کرتے ہی ہیں اپنی بہتری کے لیے۔ جو وظائف سنتے ہیں، جو کوئی پڑھنے کو دیتا ہے، کوئی دعا بتاتا ہے، ہم سب کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے بہتری آ جائے۔ اور اب تو اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہر مسائل کے لیے ہم ایک وظیفہ کرنے بیٹھیں گے تو سارا دن آپ جانماز سے نہیں اٹھ سکتے، وظائف ہی کرتے رہیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا بھی وظیفہ ہم کریں کہ جس میں سے سارے مسئلوں کا حل، ایک وظیفہ تمام مسائل کا حل ہو۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے لوگوں سے اور آسان طریقہ بتاؤں، آسان وظیفہ بتاؤں، جو وہ وظیفہ کر لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل، مالی، سماجی، جسمانی، بیماری، صحت، رشتہ، بندش، نظر، حسد، اللہ ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو چلو جی جناب، آپ سے وظیفہ شیئر کرتے ہیں جناب۔ یہ ہے اچھا، ویسے زیادہ تر جو آپ کو مسائل ہے نا، ان تمام مسائل کے پیچھے بیماری، رشتے کی بندش اور اولاد کا نا، اس میں ایک بہت بڑی چیز جو میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو میں پریکٹیکلی بھگتتی بھی بہت ہوں، وہ ہے نظر بد۔ آپ مشہور ہو رہے ہیں، آپ کہیں پرومیننٹ ہو رہے ہیں، آپ اچھے لگ رہے ہیں، کوئی بھی ایشو ہے، لوگ حسد اور نظر بد۔ اور کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا قول کہ نظر بد اونٹ کو، اچھے خاصے تگڑے اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ تو مطلب یہ بہت خوفناک چیز ہے۔ اس کے لیے بہت ہی ایسی مطلب دعا جو حضرت ابراہیم بھی کرتے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے تھے، گھر والوں کے لیے کرتے تھے، ہر مسئلے کا حل، نظر بد کا حل، حسد کا حل، یہ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اور ویسے تو میں آپ کو ابھی جو بتا رہی ہوں وہ 3 دن کے لیے بتا رہی ہوں، یہ تو بٹا نہیں ٹھہر رہا، 3 دن کے لیے بتا رہی ہوں، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی میں ویسے بھی شامل کر لیں اور وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی بہتر رہے گا، آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ یہ جی عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دن یہ کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے
اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے پہلے 11 بار آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے 11 بار یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث، یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک 11 بار یا حیو یا قیومو تک بس۔ اس کے بعد 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر 11 بار یا حیو یا قیومو برحمتک استغیثو۔ اور جس کا کسی اور پارٹی سے بھی تعلق ہے تو وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کسی پارٹی کے لیے مختص نہیں ہے، یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے 3 دن تو لازمی کرنا ہے، اس کے بعد آپ وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہیں، اور اس کے ثمرات اور خاص طور پہ جب کریں تو اپنے بچوں کو بٹھا کے اس پہ جیسے دم کرتے ہیں نا، دم کی صورت میں کریں، کیونکہ یہ پیغمبروں والی عمل ہے جو ہمارے پیغمبر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پہ کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ پہ کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنائیں۔